بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، صحیح مسلم اور بعض دیگر کتب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مروی ہے جس میں آپ نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی اور نصرانی ثم لا يؤمن به الا دخل النار او کما ورد فی الحدیث، کہ اس امت کا کوئی بھی انسان یہودی ہو یا نصرانی، یعنی کسی بھی دین اور مذہب کو ماننے والا، یہاں تک کہ آسمانی مذہب کو جو اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کا مقبول دین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اگر ان کو بھی کوئی ماننے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی دعوت اس تک پہنچی، یسمع بی کا لفظ ہے حدیث میں، یعنی وہ میرے بارے میں سنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا علم اس تک پہنچتا ہے، ثم لا یؤمن بی، اور پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، الا دخل النار، اگر ایسا کوئی شخص ہوگا آپ کی بعثت کے بعد سے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کے ہر حصے اور خطے کے میں رہ بسنے والے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی نبوت اور رسالت کا علم ہو جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو اس کا جہنم میں جانا طے شدہ معاملہ ہے۔ آپ پر ایمان لانا نجات کے لیے لازم ہوا، ضروری ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب دلیلیں فراہم کی۔ زندگی کے کسی بھی پہلو سے سچ اور جھوٹ کے ناپنے کے کسی بھی پیمانے پر آپ کو جانچا جائے تو آپ کی صداقت اور آپ کی حقانیت واضح طور سے انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آئیے مزید چند گوشوں پر نگاہ ڈالیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اس موضوع پر جتنی گفتگو کرتے جائیں گے اور اگر جزئیات میں جائیں گے تو آپ سال بھر تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ مواد ختم نہیں ہوگا۔ جتنا ہم بعض پہلوؤں سے بیان کر سکتے ہیں اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے جو علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کے تناظر میں گزر چکی بات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی جو دلیلیں فراہم کی وہ دنیا کے ہر انسان کے سوچنے سمجھنے کے معیار کے عین مطابق ہے۔ بعض دلیلیں تو ایسی ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جائیں، بعض نہیں بلکہ بہت ساری، اور بہت ساری دلیلیں ایسی ہیں جو کسی کو سمجھ میں آتی ہے کسی کو نہیں سمجھ میں آتی، فلاں کو سمجھ میں آ رہی ہے، فلاں کو متاثر کر رہی ہے، فلاں کو متاثر نہیں کر رہی ہے۔ تو ایسی بھی دلیلیں ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرنے والے انسان کو قرآن حدیث میں وہ باتیں جو دقیق سائنسی حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ جس طریقے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سائنس کے نہ جاننے والوں کے لیے وہ اس طرح سے متوجہ اور متاثر نہیں کرے گی۔ ایسے ہی دوسرے علوم و فنون سے متعلقہ امور اور باتیں ہیں، طب اور میڈیکل، انسان کی فزیکل کنڈیشن، جسمانی حالت اور ڈھانچہ، ظاہری اور باطنی اعضاء اور اس کے آرگنز، اس کے کام کرنے کے طریقے، اس سے متعلق جو لوگ معلومات اور معرفت رکھتے ہیں ان کو جب قرآن حدیث کے ان مواد کی اطلاع ملتی ہے جو ان چیزوں سے متعلق ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے، دوسرے اس طرح متاثر نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ہر قسم کے ذہن رکھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان کے لیے قرآن اور حدیث میں
اطمینان دلانے والے دلائل موجود ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک عام سے عام انسان ہو جو دیہاتی زندگی گزار رہا ہو، ان پڑھ ہو، ہاں، علم اور شعور سے دور رہا ہو، لیکن وہ عقل اور شعور سوجھ بوجھ رکھتا ہے، بالغ اور مکلف انسان کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں ایسے دلائل موجود ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں اس کے لیے ایسے دلائل موجود ہے جو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو قبول کرنے پر مجبور کر دے. یہ بالکل واضح بات ہے. آئیے آپ کی ابتدا سے غور کریں. سب سے پہلے یہ امر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس علاقے، کس جگہ پر ہوئی. ہاں، یہ میرے سامنے میں نے اختصار کے لیے اس کتابچے کو چنا جو بہت شاندار کتابچہ ہے. شیخ عبدالعلیم اویس کا رسالت اور سیرت سے متعلق انہوں نے گویا کچھ کلیدی باتیں پیش کی ہیں. اس کا اردو ترجمہ رسالت کے سائے میں اس نام سے بازار میں موجود ہے. ہاں، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری صاحب نے غالباً، ہاں، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری استاذ محترم رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے مرکزی عنوان کے تحت پہلے وطن اور نسب کی بات کی اور تذکرہ کیا کہ آپ کا جو وطن اور جائے ولادت ہے وہ مکہ ہے، جسے کرۂ ارضی کا درمیانی حصہ، بڑی غور سے سماعت فرمائیں کہ زمین دنیا کا کرۂ ارضی کا درمیانی حصہ اور اس کا قلب اور مرکز مانا جاتا ہے. یہاں انہوں نے ایک حاشیہ لگایا کہ ڈاکٹر حسین کمال الدین انجینئر صاحب، ہاں، نے ہندسہ کی روشنی میں بنائے ہوئے دنیا کے نقشے سے یہ ثابت کیا ہے کہ مکے کا مرکز اور قلب عالم ہونا ایک جغرافیائی حقیقت ہے. یعنی پوری دنیا میں اگر ناپا جائے، پیمائش کی جائے خشکی اور تری کو ملا کر زمین کے حصے، معمور حصے کی، تو مکہ المکرمہ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے، مرکزی جگہ پر، سینٹر جس کو کہیں گے. ہاں، تو اس کا قلب عالم ہونا ایک جغرافیائی حقیقت ہے، کوئی جذباتی دعویٰ نہیں ہے. صرف جذباتی طور پہ یہ بات نہیں کہی جا رہی. ایک بات ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ڈاکٹر حسین کمال الدین کی ان کتابوں کو اس کی تحقیق اور تفصیل کے لیے دیکھا جا سکتا ہے. منحنیات القبلہ، مواقیت الصلاۃ اور اتجاہات القبلہ، یہ ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر حسین کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اس امر کو ثبوتوں دلیلوں کے مطابق کے ساتھ ثابت کیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ ولادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پیدائش آپ کی فرمائی، وہاں وہ قلب عالم ہے، دنیا کے بیچوں بیچ جگہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ میں اور وہیں آپ کی پرورش ہوئی. آپ ان پڑھ تھے، امی، نبوت ملنے سے پہلے آپ امی تھے، ہاں، اور اسی حالت میں رہے. آپ کی قوم بھی ان پڑھ تھی، اس قوم کا کوئی ثقافتی سرمایہ یا تہذیبی پس منظر نہ تھا. یہ بڑی اہم بات ہے، اور خاص طور سے نبوت کے سچے ہونے کی دلیل کے اعتبار سے، ہاں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آنکھیں کھول رہے ہیں وہ ماحول کسی بڑی تہذیب کا علم بردار نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ وہاں نہیں بس رہے ہیں. ہاں، قرآن کریم نے واضح طور پر اس حقیقت کا اعلان بھی کیا. ارشاد باری ہے، اللہ کا فرمان ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے. بے شک وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. انہم وان کانوا من قبل لفی ضلال بعید، لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ کا یہ ارشاد کہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس کا مطلب یہ کہ اب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور آپ پر ایمان لے آنے کے بعد اب وہ گمراہی میں نہیں ہیں. صحابہ کرام کے ایمان کی یہ دلیل ہے، ایک بڑی دلیل بنتی ہے. یہاں ہماری گفتگو
فی الامیین سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کو امیوں کے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے بیچ مبعوث کیا گیا۔ اب کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی کیا حکمت نظر آتی ہے؟ تو آگے ملاحظہ فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا اور ان پڑھ قوم میں آپ کا مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نبوت اور شریعت کا معجزہ واضح ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ کا اعجاز ظاہر اور واضح ہو گیا، لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، اور ہر شخص، ان کی عبارت ہے، اور ہر شخص اس فرق کو سمجھ گیا جو اسلامی دعوت اور دیگر بشری دعوتوں کے مابین موجود ہے۔ یہ دیکھیے یہاں انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن یہاں ایک بات معلوم ہوئی، آگے اس کی وضاحت مزید ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امی تھے اور آپ جن کے بیچ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ خود پڑھے لکھے اور تہذیب و ثقافت سے آشنا نہیں تھے، اور اس کے بعد آپ کا دنیا کی سب سے بہترین تہذیب، سب سے اعلیٰ تعلیم کا پیش کرنا جو فطرت کے مطابق ہے، جو دنیا کے کسی علم کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑی، ہر علم جو اس کے سامنے آیا ٹکرایا، کسی تحقیق نے اس کو چیلنج کیا، بالآخر سامنے آنے والے اس علم نے تحقیق کے راہوں پر جب آگے بڑھ کر قدم رکھا تو یہ قبول کیا کہ ہمارا پہلا خیال غلط تھا، اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، جو خیال، جو حقیقت پیش کی تھی وہی سچی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ دیگر لوگوں نے دنیا کے اگر ریفارمنگ کی یا اصلاح کی کوششیں کی ہیں دنیا کی دوسری شخصیات نے اپنے طور سے، اپنے ذہن و دماغ سے، تو وہ باشعور تھے، پڑھے لکھے تھے، کسی فلسفے سے آشنا تھے، اسے فلسفے اور دوسروں سے حاصل کی ہوئی تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے غور و فکر کیا اور اپنا کوئی خیال پیش کیا۔ اپنے ذہن سے پیدا ہونے والی، اگرچہ ان کی نیت جذبہ بہت بہتر رہا ہو اور اس پہ بظاہر نیکی کا غلبہ اور پہلو غالب نظر آتا ہو، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ پیش کیا، اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے فلسفے، آپ کے ارد گرد کی قومی تہذیب کا اس میں دخل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے یہ بات ظاہر ہوگی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یافتہ ہوتے اور آپ کو قدیم کتابوں اور سابقہ اقوام کی تاریخ یا پڑوسی حکومتوں کی تہذیب سے واقفیت ہوتی تو لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے کہ یہ ان لوگوں سے گرد پیش کی تہذیب سے یا جو کچھ آپ نے کتابوں میں، درسگاہوں میں پڑھا لکھا ہے اس سے حاصل کر کے کچھ چیزیں بنا کر پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو ایسا شک ہوتا۔ اسی طرح اگر اسلامی دعوت کسی ایسی قوم میں ظاہر ہوتی جس کا ایرانی اور رومی قوموں کی طرح تہذیب و تمدن اور فلسفہ و تاریخ میں ایک مقام ہوتا، اس وقت کی اور قدیم قسم کی یہ تہذیبیں مانی جاتی ہے، ایرانی تہذیب، رومی تہذیب، یونانی تہذیب، اسی طریقے سے ہندوستانی کچھ فلسفے کہلاتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا کہ ان کی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معلوم ہوتی، باتیں معلوم ہوتی یا علم ہوتا جن کا دنیا میں ایک تہذیبی طور سے اعتراف کیا جاتا ہے، تو بہت سے باطل پرست اور وہم زدہ لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ دعوت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تہذیبی تجربات اور فلسفیانہ افکار کا ثمرہ ہے۔ دنیا کی دیگر تہذیبوں نے جو تجربات کیے ہیں، جو غور و فکر کر کے مختلف نتائج حقائق سے برآمد کیے ہیں یا غور و فکر سے حاصل کیے ہیں، اسی کا حاصل اور نتیجہ نچوڑ کے طور پر انہوں نے لیا اور اپنی باتیں ملا کر اسے پیش کر رہے ہیں، ایسا لوگ سمجھ سکتے تھے۔ جو ترقی پانے کے بعد، یعنی یہ تہذیبی تجربات اور فلسفیانہ افکار کا ثمرہ ہے جو ترقی پانے کے بعد اس عمدہ تہذیب و قانون کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید مطالعے کے لیے رمضان البوتی، ڈاکٹر سعید رمضان البوتی کی کتاب فقہ السیرہ کی طرف رجوع کرنے کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بات تفصیل سے وہاں ملے گی۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھوں کے بیچ پیدا ہوتے، آپ خود پڑھے لکھے ہوتے، آپ کی قوم کی اپنی کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، فلسفہ ہوتا، یا آپ ارد گرد کی تہذیبوں اور فلسفوں کو جانتے، علم حاصل کیے ہوتے اس کا، تو بعد کے لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے، دنیا کے لوگ اس شبہ اور شک میں پڑ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ ان تہذیبی تجربات، ثقافتی افکار اور ان سے حاصل کی ہوئی معلومات کا نتیجہ ہے، اسی کو کچھ اچھی شکل میں ڈھال کر، بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی تہذیب کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں، مذہب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔
ایسے اعتراض کی گنجائش ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کے ایسے ماحول میں جو امیین کا ماحول تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے امی کی حیثیت حاصل تھی، ایسے میں آپ کی ولادت اور پرورش کا پانا اس ماحول میں رکھنا اس اعتراض کا دفعیہ کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے اس یقین کی راہ ہموار کر رہا ہے، بلکہ یقین دلانے والی ایک بہت زبردست دلیل فراہم کر رہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے ان پڑھ لوگوں کے بیچ آنکھیں کھولی، انہی کے بیچ پرورش پائی، کہیں کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی فلسفہ کوئی تہذیب سیکھا پڑھا نہیں، اور اس کا پورا بچپن سے لے کے جوانی تک 40 سال کی عمر تک پورا معاملہ ارد گرد کے تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اچانک کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی زبان میں کلام پیش کرنے لگے جس کے بارے میں وہ خود اب تک نہ آشنا تھا؟ دوسرے لوگ ویسی زبان، فصاحت، بلاغت، اعلیٰ معیار اور علم اور حکمت پر مشتمل باتیں نہیں جانتے تھے، نہیں بولتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسا کلام کوئی اور انسان اور جن پیش نہیں کر سکتے. یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اگر دعویٰ ہے کہ محمد نے بنایا ہے تو تمہارے درمیان ہی پلے بڑے ہیں بغیر پڑھے لکھے، تو تم بھی تو ویسے ہی ہو، ایسا مل جل کر جو ہے ایسا کلام بنا کر پیش کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ باطل ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات سے جڑی ہوئی باتیں جو آپ تعلیمات پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان شکوک کا خاتمہ ہو رہا ہے امیین میں آپ کی بعثت کر کے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پہلے کے کسی علمی ثقافت و تہذیب یا تعلیم و تعلم سے نہیں ہے کہ آپ نے وہاں سے حاصل کر کے کوئی فلسفہ کوئی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ یقیناً یہ براہ راست رب العالمین کی طرف سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے. آگے یہ فرماتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو قلب عالم ہے اور ایک ایسی قوم سے جو ان پڑھ تھی منتخب فرمایا، اسی طرح آپ کو ایک ایسے سلسلہ نسب سے پہلے تو اب یہ ماحول دیکھیے. اب ایک دوسرا پہلو کہ دنیا کے لوگوں میں بہت سارے لوگ اس بات کو بھی دیکھتے ہیں اور اچھائی برائی کے معیار کے طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اچھے خاندان کا انسان اچھا ہوتا ہے. استثناء کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے بیٹے راہ راست سے بھٹک جائے، یا مشرک کا بیٹا نبوت کے درجے سے فائز ہو جائے. آزر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، نوح کے بیٹے مشرک، نوح علیہ السلام کے فرزند ایک مشرک ہو گیا. تو یہ استثنائیات ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور سے خاندان اور ماحول کا اثر، حسب نسب کا اثر شخصیات میں دیکھا جاتا ہے. اور اگر ہو یا نہ ہو، تاثیر ہو یا نہ ہو، دنیا کے بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ ایک معیار ہے کہ کسی انسان کو بڑا ماننے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے اس کا حسب نسب بھی دیکھا جاتا ہے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ حقیقی طور سے معیار ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں ہرقل کی حدیث میں سنا تھا کہ انہوں نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ تمہارے درمیان کیسے نسب والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ذو نسب ہے، صاحب نسب، یعنی اعلیٰ اور اچھے نسب کے لوگ ہیں. ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو مشرک ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ نسب کے ہیں. اور پھر ہرقل نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صاحب نسب بنا کر پیدا کرتا ہے، یعنی اچھے نسب اور اچھے خاندان کا فرد بنا کر منتخب کرتا ہے. یہ اللہ کی گویا سنت ہے کہ کسی کو نسب کے اعتبار سے بھی کسی سچے نبی کی شخصیت پر کوئی اعتراض اور شک شبے کی گنجائش نہ رہ جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ نسب میں منتخب، سلسلہ نسب سے منتخب کیا، جس میں کسی طرح کا التباس یا پوشیدگی نہیں تھی، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ آپ اتنے اعلیٰ نسب کے ہیں، اور نہ اس کی طہارت و صفائی میں کسی کو کوئی کلام تھا. اس اختیار و انتخاب کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور کچھ اضافے کے ساتھ امام ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس میں ایک راوی متکلم فی ہے، لیکن گویا مسلم شریف کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا.
وصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ کی نسل میں قریش کو، خاندان قریش کو، قبیلہ قریش کو منتخب کیا۔ دیکھیے یہ انتخاب در انتخاب ہے۔ اولاد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کے بیٹے اسماعیل، خلیل الرحمن کی اولاد اسماعیل۔ اسماعیل کی نسل میں اللہ نے ایک قبیلے کو منتخب کیا، کنانہ کو، بنو کنانہ، اور کنانہ میں قریش کی شاخ جو ہے وہ منتخب ہے، یعنی کنانہ کے سارے قبیلوں میں بنی اسماعیل میں کنانہ سب سے بہتر، کنانہ میں سب سے بہتر اور منتخب قریش، ہاں، اور وصطفیٰ ہاشمن من قریش، ہاں، وصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، یہ بھی الفاظ ہیں حدیث میں کہ اور ہاشم کو، بنو ہاشم کو قریش میں منتخب کر لیا، یعنی قریش کی بہت سارے قبیلوں کی شاخیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ قابل احترام اور اعلیٰ درجے کے مانے جانے والا جو سلسلہ ہے، ذیلی شاخ ہے قبیلوں کی، وہ بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم سے اسی لیے بنو امیہ مقابلہ کیا کرتے تھے، ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں بعض بنو امیہ کے لوگوں نے یہ بھی کہا، اور دوسرے قریش کے قبیلوں نے، کہ قریش کے قبیلوں نے کعبہ کی تولیت کا کام کیا، ہم نے بھی اس میں خدمت کی، حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھی مقابلہ کیا، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے بھی مقابلہ کیا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا۔ لیکن اب وہاں ان کے درمیان ایک نبی بنو ہاشم میں اگر پیدا ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو کچھ مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ بہرحال یہاں روایت میں صحیح مسلم کی حدیث میں خود فرمان رسول ہے کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کو، کنانہ میں قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے منتخب کیا، بنو ہاشم سے منتخب کیا۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے، یہاں نیچے ڈاکٹر عبداللہ علی مویس نے آپ کا پورا سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جنہیں شیبۃ الحم کہا جاتا ہے، پھر ان کے بعد ابن ہاشم ابن عبد مناف جن کا نام مغیرہ تھا، ابن قصی، یہاں سے لے کر عدنان تک کا آپ کا سلسلہ شمار کرایا، گرایا ہے، اور عدنان حضرت اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ عدنان تک نسب کا ذکر کیا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ اسی نسب کے ہیں۔ اتنا لمبا آپ کا شجرہ موجود ہے تاریخ میں معلوم حیثیت سے۔ اب یہ کسی انسان کے خاندان کے لیے اس کے باپ کا سلسلہ اور خاندان دیکھا جاتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے نجیب الطرفین بولتے ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص جو والد کی طرف سے بھی عزت اور نسب والا خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور والدہ کی طرف سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ابن مرہ۔ یہ دیکھیں یہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے والد کا اور آپ کی والدہ کا سلسلہ اوپر جا کر مل جا رہا ہے، ہاں، ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نصر، یہ والدہ کی طرف سے آپ کا نسب ذکر کیا، والد کے نسب میں بھی یہ بات موجود ہے، ہاں، آگے کے حصے میں۔ اور آمنہ کی ماں کا نسب یوں ہے، اب والدہ کا نسب، اب والدہ کی والدہ، ظاہر سی بات ہے کہ نانی دوسرے خاندان سے آئی ہیں تو ان کا نسب کا بھی یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ برہ بنت عبد العزیٰ ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصی ابن کلاب۔ دیکھیے وہاں سے بھی جانے کے بعد آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو نسب آتا جا رہا ہے، اور یہ عدنان اور قصی ابن کلاب وغیرہ کا ایک ہی سلسلہ ہے، اوپر جا کے یہ تینوں سلسلے جا کر مل رہے ہیں، اور ان کی ماں کا نسب نام اور نسب یوں ہیں، برہ ام حبیب بنت اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ بھی جا کے ابن مرہ تک مسلسل جا کے مل جا رہا ہے۔ حضرت اس نسب کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں شیخ ڈاکٹر عبدالعلی مویس نے ایک قول نقل کیا، علامہ ابن ہشام صاحب مغازی اور صاحب سیرت، جس کو ان کی کتاب کو سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ ابن ہشام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب اور نسب کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے اولاد آدم میں سب سے اشرف اور ماں باپ کی جانب سے نسب کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ ہاں، حسب کے اعتبار سے آپ کا حسب اولاد آدم میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ شرف والے،
اور ماں باپ کی جانب سے نسب کے اعتبار سے حسب میں بھی سب سے اعلیٰ اشرف، اور ماں باپ دونوں کی جانب سے نسب کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی دنیا کے انسانوں میں گویا سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پوری دنیا تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، یعنی ہر طرف جہالت، شرک، کفر، بدعت، ظلم، زیادتی اور ہر قسم کی معصیت و گناہ کا غلبہ تھا، اور اسے کسی نجات دہندہ کی تلاش تھی۔ تمام قرائن، یہ آخری جملہ غور سے سنیں، کہ تمام قرائن اشارہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ ان چیزوں سے بھی ان قرائن کی تائید ہوتی ہے۔ آپ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کا قول بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ہرقل نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب تبصرے کرنے کے بعد کہا ابو سفیان سے کہ اگر تم جو باتیں بیان کر رہے ہو وہ صحیح ہے تو عنقریب وہ میرے پیروں کے نیچے کی جگہ پر بھی جو ہے اس کی حکمرانی قائم ہوگی، اور اس کا معاملہ جو ہے عنقریب غالب آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ہرقل نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ تو سمجھتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے مبعوث ہوں گے۔ اس کا مطلب ہرقل بھی کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے آنے کا زمانہ ہے۔ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے انصار و اوس و خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی مبعوث ہوں گے، اور ان کو ماننے کے بعد ان کے ذریعے سے ہم ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، ایسا ایسا کریں گے۔ گویا ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے ہی درمیان سے وہ نبی آنے، لیکن یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی عنقریب آنے والا ہے۔ اور پھر کئی راہبوں، احبار یعنی یہود اور نصارہ کے علماء کے اس طرح کے بیانات ملتے ہیں۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے، فارس اور ایران سے، جو ایک آتش پرست کے گھر کے تھے، آتش پرستوں میں ایک جو ان کی عبادت گاہ کا ملازم اور خادم تھا، ان کے بیٹے تھے، وہاں سے نکل کر نصارہ کے ساتھ جڑے، نصارہ کے پاس مختلف کلیساؤں میں بعض پادریوں کے ماتحت رہ کر توریت انجیل کا علم حاصل کیا، تربیت حاصل کی، عالم دین بن گئے ان کے اعتبار سے، اچھا علم حاصل کیا اور بڑے نیک اور صالح بن گئے۔ وہ اپنی حاصل کی ہوئی تعلیم کی روشنی میں توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے مطابق ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ ایسے ایسے علاقے میں جو مدینہ سے کے اطراف کے گرد پیش کے جغرافیائی علامتیں بیان کی گئی تھی کہ ایسے کالے پتھروں اور پہاڑیوں کے بیچ میں وہ بستی واقع ہوگی، اس طرح کی بستی ہوگی، وہاں عنقریب وہاں ایک نبی آنے والے ہیں، تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ چکا ہے، اور انہی کے انتظار میں آپ غلام بن کے وہاں مدینہ کی طرف جانا چاہتے تھے، اور بالآخر ایک ایسے یہودی کے پاس چلے گئے جس کے ہاں آپ کی حیثیت غلام کی تھی، لوگوں نے آپ کو بیچ دیا تھا اسے، لیکن چونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی اور علاقہ ایسے ہی ہے کہ توریت انجیل کے بیانات کے مطابق جہاں نبی آنے والے ہیں، تو انہی کا انتظار کرتے ہوئے رک گئے۔ یہ میں جو تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں اس تناظر میں کہ ان کا جو جملہ ہے کہ تمام قرائن حالات اشارہ کر رہے تھے، گویا دنیا میں جب برائیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی دنیا میں گناہوں کا، کفر اور شرک کا غلبہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کہ دین حق کے نشانات مدھم پڑ جائیں یا مٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیجتا تھا جو لوگوں کی اس ضرورت کو مکمل کرتا، پورا کرتا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کی جاتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا، تو اب یہ ذمہ داری کہ دین قائم رہے گا، زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ نے خود تو لی، اور امت نے ہر زمانے میں ایسے علماء، ایسی جماعت کو قائم رکھا، برقرار رکھا، جو حق کو سیکھتے سکھاتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مخالفین کا دفاع کرتے رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ماحول اور حالات پوری دنیا کے ایسے ہو گئے تھے کہ ایک نبی کے آنے کا وہ سب تقاضا کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد شیخ عبدالحلیم اویس نے عظیم لوگوں کے لیے تاریخی معیار ایک عنوان قائم کیا، اور یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ حاشیے میں انہوں نے لکھا کہ اس معیار کے ذریعے
اور دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کو بیان کر کے ہم مستشرقین کے جو یورپ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات کیے، کہا مستشرقین کے اس دعوے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے کی آپ کی زندگی میں ابہام اور خفا ہے، آپ کی زندگی واضح نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے شیخ عبدالحلیم اویس نے ایک بڑی زبردست اور اہم بات پیش کی ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل پر بحث کرنے والوں نے بھی اس حقیقت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں بات کو ان کی عبارت پیش کرنے سے پہلے دو جملوں میں ایک حقیقت بتاؤں کہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں حیرت انگیز طور پر آپ پائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از ولادت تا وفات جس تفصیل کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں موجود ہے، جسے دنیا کا کوئی بھی انسان آسانی سے جان سکتا ہے، جانچ پڑتال اور تحقیق کے ذریعے سے آپ کی زندگی کے یہاں تک کہ ان گوشوں کو بھی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کے دعوے سے پہلے بھی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت کے حاصل ہونے تک آپ کی زندگی کے بیشتر حصے اور خاص طور سے اہم واقعات اور خاص طور سے یہ پہلو کہ آپ کا اخلاق، کردار، آپ کا سماجی مقام، خاندانی تعلق، لوگوں سے ربط ضبط کیسا تھا، آپ کی زندگی کے اہم واقعات کیا تھے، یہ پورا لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ جبکہ یہاں بھی انہوں نے بیان کیا اور آپ دوسری جگہوں پر بھی پائیں گے کہ دنیا میں آپ اگر تفصیل سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی شہرت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز ہوئے، وہ اس وقت ہوئے جب انہوں نے کوئی کارنامہ دیا اور ان کو جو تاریخ کے نگاہوں کے سامنے وہ مشہور ہو کر سامنے آئے ان کے کوئی کارنامے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد سے ان کی زندگی لوگوں کو معلوم پڑی اور تب بھی بہت سارے گوشے ان کے گمنامی اور اندھیرے میں ہی ہیں۔ میں ان کی کچھ عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی زندگی میں ان کے نمایاں ہونے سے پہلے بہت سے ایسے موقف نظر آتے ہیں جو اس نقطۂ ابتدا پر ختم ہو جاتے ہیں جہاں سے انسانی تاریخ ان کی زندگی کے ہر جزئیے کو قلم بند کر لیتی ہے، یعنی تاریخ ان کے ہر زندگی کے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لکھے، اس نقطے سے پہلے، ابتدا سے پہلے، ان کی اس موقف سے پہلے ان کی زندگی تاریخ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا شخص زندگی کے اس حصے کی تفصیلات نہ تو خود بتا سکتا ہے نہ تاریخ بتا سکتی ہے جس میں وہ ابھی لوگوں کی توجہ اور تکریم کا مرکز نہیں بنا تھا۔ جہاں لوگوں کی توجہ نہیں گئی اس کے زندگی کے وہ گوشے گمنامی میں رہتے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں بڑے لوگوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے۔ تاریخ کے پردے پر نمایاں ہونے سے پہلے کی بیشتر باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ آپ پھر سے یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں، لوگوں کی تاریخ میں بڑے لوگوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیے، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کو کھنگالیے۔ تاریخ کے پردے پر نمایاں ہونے سے پہلے کی بیشتر باتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ جب وہ مشہور ہوئے اس سے پہلے ان کی زندگی کی تفصیلات کیا تھی یہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اس زندگی سے متعلق اگر خود ان بڑوں سے بھی سوال کیا جائے تو بہت کم بتا سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ان کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی، لیکن اس طویل زندگی سے متعلق ہم کو کیا معلوم ہے؟ نوح علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات کتنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہاں آگے دیگر انبیاء سے متعلق بھی گفتگو کی ہے، اور آج مسلمانوں کے علاوہ آسمانی نبوت کو اور رسالت کو ماننے والی جو قوم سب سے بڑی تعداد میں کہلاتی ہے وہ نصارہ کی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ بظاہر ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی تاریخ کے کتنے روشنی میں موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گوشے کس طرح تاریخ کی روشنی میں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل اور علامت ہے اور اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو کس طرح پوری دنیا کے لیے حجت بنایا ہے۔ انشاءاللہ بہت اہم تفاصیل ہے، اگلے دروس میں ہم اس سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔